سکتے ہیں، ہمیں نظر آتی ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں، اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ہم محسوس بھی نہیں کرتے ہیں۔ رات کو آنکھ بند ہوتی ہے، ساری رات ہم سوئے ہوتے ہیں، ہماری سانس ہمارے حرکت کے بغیر آٹومیٹک خود بخود چلتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہمارا دل ہمارے دھڑکائے بغیر ساری رات خود بخود دھڑکتا رہتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہمارے رگوں کے اندر خون کی روانی ایک سیکنڈ کے تعطل کے بغیر ساری رات رواں دواں رہتی ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ رات کو ہم کھانا کھا کر سو جاتے ہیں، ہمارا کھانا رات کو ہمارا معدہ خود بخود ہضم کر لیتا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ 100 قسم کے آفات، مصیبتوں اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ساری رات ہمیں محفوظ رکھتے ہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ دن کے اندر ہزاروں قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی پریشانیوں اور نقصانات سے محفوظ رکھتے ہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے جسم کے اندر سائنس یہ کہتی ہے کہ لاکھوں جراثیم ہے انسان کے جسم کے اندر۔ ان جراثیم کا کام ہی یہی ہے کہ باہر سے کوئی جراثیم جو صحت کو نقصان دینے کے لیے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے، اللہ کے بنائے ہوئے جراثیم ان کا مقابلہ کرتے ہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن کہتا ہے کہ اگر تم جناب اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو تو دنیا کے سمندر ختم ہو جائیں، دنیا کے درخت قلم بن کر بیکار ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور نعمتیں یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ جو نعمتیں ہیں رشتہ داروں کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، ماں باپ کی صورت میں، اسی طریقے سے عزت کی صورت میں، شرافت کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، وہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اس کے علاوہ چند نعمتیں ایسی ہیں جن کو ہم نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ بھی نعمت ہے۔ انسان کا پریشان ہو جانا یہ بھی نعمت ہے جس کو ہم نعمت نہیں سمجھتے۔ انسان کو درد آ جانا یہ بھی نعمت ہے جس کو ہم نعمت نہیں سمجھتے۔ انسان کا تھک جانا یہ بھی ایک نعمت ہے جس کو ہم نعمت نہیں سمجھتے۔ دیکھو بھائی، پریشانی، درد، مصیبت، تکالیف، یہ جہاں پر انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں، وہاں پر یہ انسان کے لیے اشارہ ہے، اشارہ۔ انسان پریشان ہوتا ہے، فوراً پریشانی کے ختم کرنے کے اسباب کو ڈھونڈتا ہے۔ انسان کے جسم میں درد ہوتی ہے، فوراً اگر درد کا پتہ نہ چلے تو نقصان ہوگا کہ نہیں؟ کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس کا پتہ نہیں چلتا، اس کا کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کو دل کی بیماری کا پتہ نہیں چلتا، دل خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ دل میں ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا، ان کا ہارٹ فیل ہو گیا تھا، 2 دن سے ان کو درد ہو رہی تھی، وہ سمجھ رہے تھے معدے میں درد ہے، درد تھا دل میں۔ تو درد جو ہے اگر پتہ نہیں چلے گا تو نقصان ہے۔ درد ہو کر یہ بتاتی ہے کہ جسم میں کوئی فالٹ آ گیا۔ اب گاڑی چلاتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اگر آپ کے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ مزید ترقیاں دے، اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سواری کی نعمت دے۔ 3 علماء فرماتے ہیں 4 چیزیں اللہ سے لپٹ لپٹ کر مانگا کرو۔ 1، بہترین سواری، اللہ سے لپٹ لپٹ کر مانگو۔ بہترین گھر، بہترین بیوی اور بہترین پڑوسی، یہ 4 چیزیں اللہ سے مانگا کرو۔ تو سواری نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جب آپ گاڑی کی ڈرائیو کرتے ہیں تو گاڑی کے انجن میں کوئی خرابی آ جائے تو فوراً آپ کے اوپر ڈیش بورڈ کے اوپر شو ہو جاتا ہے چیک انجن۔ گاڑی کے اندر آئل ختم ہو جائے فوراً ڈیش بورڈ کے اوپر شو ہو جاتا ہے۔ گاڑی ہیٹ اپ ہو رہی ہے، فوراً ڈیش بورڈ کے اوپر شو ہو جاتا ہے۔ اگر وہ شو ہونا بند ہو جائے آپ کو پتہ نہیں چلے گا گاڑی کا تیل کب کا ختم، گاڑی کب کی ہیٹ اپ ہوئی ہوئی ہے، گاڑی کے اندر پانی کب کا ختم۔ تو درد بھی اسی طرح ہے،
یہ درد اللہ کی طرف سے ایک انڈیکیٹر ہے. سر میں درد ہوتا ہے فوراً پتہ چلتا ہے تو ہم پیناڈول کھا لیتے ہیں. اگر سر کے درد کا پتہ نہ چلے, بی پی شوٹ کر جائے, سر کے درد کا پتہ نہ چلے, بی پی لو ہو جائے, بھئی شوگر کا پتہ نہ چلے, شوگر ہائی ہو جائے یا لو ہو جائے, کتنا نقصان ہے. وعلیکم السلام. آدمی بیمار ہو جاتا ہے, آنکھوں کے پیچھے درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, یہ بتاتا ہے کہ بھی تم بیمار ہو. آدمی بیمار ہو جاتا ہے, ناک سے گرم ہوائیں آنی شروع ہو جاتی ہیں, فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ بیماری کی علامت ہے. آدمی بیمار ہے, فوراً چکر آنے شروع ہو جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک آٹومیٹک سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر لگایا ہوا ہے. بھائی یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ کی. یہ نہیں ہو, یہ دیکھو نا, آپ جا رہے ہیں موٹر وے کے اوپر جا رہے ہیں, سائن بورڈ کے اوپر آپ کی نظر پڑتی ہے, وہ سائن بورڈ کے اوپر نشان بنا ہوتا ہے, گاڑی اس طرح کیا ہوتا ہے, وہ آپ کو اس جگہ سے آنے سے پہلے بتا دیتا ہے آگے نیچے اترائیے. اگر آپ کی جناب سپیڈ 120 ہے, وہ آپ کو بتاتا ہے نیچے اترائیے, سپیڈ نیچے کم کر دو, 50 پہ لے آؤ. اگر آپ نہیں لے کر آئیں گے تو اترائی سے جناب پھر چڑھائی میں چلے جائیں گے. سپیڈ کم ہوگی تو گاڑی نیچے آئے گی, نہیں تو پھر اترائی روڈ سے سیدھا اوپر چلی جائے گی. تو یہ انڈیکیٹرز ہیں اللہ کی طرف سے, اس لیے ان چیزوں کے بارے میں پریشان نہ ہوا کرو, ہاں ٹینشن نہ لیا کرو. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو, یہ اللہ میں پتہ چل گیا. پھر جب پتہ چلتا ہے نا تو پھر انسان بھاگتا ہے, دوڑتا ہے, معاملات ٹھیک کرتا ہے بھئی, اپنے جسم کو, ساری چیزوں کو مینٹین کرتا ہے, ٹینشن سے نکل آتا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہزاروں نعمتیں ہم اللہ تعالیٰ کی استعمال کر رہے ہیں, اور فری استعمال کر رہے ہیں. گیس اللہ کی نعمت ہے, اللہ نے تو فری دی ہے, حکومت پیسے لیتی ہے, اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے. بجلی بن رہی ہے بھئی اللہ نے دی ہے, اللہ نے فری دی ہے, حکومت پیسے لے رہی ہے, اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے. زمین میں معدنیات موجود ہیں, پیٹرول ہے, گیس ہے بھئی, کاپر ہے, لوہا ہے, سونا ہے, چاندی ہے, اللہ نے فری دیا ہے. حکومت پیسے لے رہی ہے, اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی, یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں. تو ہزاروں نعمتیں ہیں, لاکھوں نعمتیں ہیں, ان گنت نعمتیں ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ تمام نعمتوں میں کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں, سب سے بڑی نعمت ان تمام نعمتوں میں کون سی ہے؟ یاد رکھیں, اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں اور لاکھوں نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت قرآن مجید ہے, یہ کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہے. سب سے بڑی نعمت قرآن ہے. قرآن سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے, جس میں دنیا اور آخرت کی اللہ تعالیٰ نے تمام تر کامیابیاں چھپا دی ہیں. اب ڈھونڈنا تو ہمارا کام ہے بھئی, ڈھونڈنا تو ہمارا کام ہے. دنیا کا تو اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے بس میں جو ہے وہ انسان کو خود کرنے کا حکم دیتے ہیں. جو انسان کے بس میں نہیں ہے وہ اللہ کر کے دیتے ہیں. جو بس میں ہے, اب دیکھو نا, کسان جناب کھیت کو نرم کرتا ہے, پھر اس کے اوپر پانی ڈالتا ہے, پھر اس کے اوپر ہل چلاتا ہے, ہل چلانے کے بعد پھر اس کے اوپر بیج پھینکتا ہے. اب یہاں تک تو کسان کے بس میں ہے. اب آگے زمین کے اندر سے پھاڑ کر نکالنا یہ کسان کے بس میں نہیں ہے, وہ اللہ خود کرتا ہے, وہ اللہ خود کرتا ہے. پہاڑ ہے, پہاڑوں کے اندر ہیرے ہیں, جواہرات ہیں, موتی ہیں, جناب قیمتی خزانے موجود ہیں تو پہاڑ کے اندر اللہ کا کام تھا پہاڑ کے اندر رکھ دینا. اب اس کو نکالنا یہ ہمارا کام ہے. سمجھ آ رہی نا؟ تو ہزاروں نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں نا جی, ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے جی؟ قرآن مجید ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید سب سے بڑی نعمت ہے, اور قرآن مجید میں ایک صورت ایسی ہے, فرمایا کرتے تھے وہ سورۃ الرحمن ہے. اور سورۃ الرحمن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ یہ قرآن کی دلہن ہے. قرآن کی دلہن, عروس القرآن, قرآن کی دلہن. سورۃ الرحمن کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ قرآن مجید کی اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی کئی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے, کئی نعمتوں کا. اور ہر نعمت کا تذکرہ کرنے کے بعد ایک آیت اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کی ہے. ایک آیت, وہ کون سی آیت ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
نعمت کو ذکر کیا، آگے لکھ دیا کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر نے ایک نعمت کو ذکر کیا، پھر آگے لکھ دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر ایک نعمت کو ذکر کیا، پھر فَبِأَيِّ. کتنی نعمتیں ہیں، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے اتنی نعمتیں میں نے آپ کو دی ہیں، کیا ان نعمتوں کو لے کر بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانو گے؟ کیا ان نعمتوں کو لے کر بھی اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کرو گے؟ تو یہ سورۃ الرحمن ہے، اس میں یہ والی آیت جو ہے نا جی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تقریباً 31 مرتبہ آئی ہے ایک سورت کے اندر. کوئی آیت قرآن مجید میں ایسی نہیں ہے کہ جو بار بار آئی ہو سوائے اس آیت کے، اور وہ بھی ایک ہی سپارے اور ایک ہی سورت کے اندر 31 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا. اور یہ سورۃ الرحمن جو ہے نا جی، اس سورۃ الرحمن میں جو سب سے پہلی نعمت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے نا، تمام نعمتوں میں سب سے پہلی نعمت وہ کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن. اللہ تعالیٰ کی ذات رحمان ہے، اور وہ ایسی ذات ہے کہ جس نے قرآن کا علم دیا. سب سے پہلی نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ ذکر کیا کہ سب سے پہلی نعمت جو ہے جو نوع انسانیت پر اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ قرآن مجید ہے. تو اس سورۃ الرحمن سے بھی ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن مجید اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اور پھر یاد رکھیں پہلے زمانے کے جو لوگ تھے نا جی، وہ گھروں کے اندر جو خواتین تھی وہ خود قرآن مجید ہاتھ سے لکھا کرتی تھی، اور قرآن مجید ہاتھ سے لکھ کر وہ قرآن مجید اپنے لیے بطور جہیز تیار کیا کرتی تھی. بطور جہیز، ہم تو کہتے ہیں نا جہیز میں فریج ہونا چاہیے، ٹی وی ہونا چاہیے، واشنگ مشین ہونا چاہیے، ایئر کولر ہونا چاہیے، اے سی ہونا چاہیے، ہیں بھی ڈبل بیڈ ہونا چاہیے، مولٹی فارم ہونا چاہیے، نیچے کارپیٹ ہونا چاہیے جناب، قسم قسم کے برانڈڈ پرفیومز ہونے چاہیے، سونے کی چوڑیاں ہونی چاہیے، سونے کے زیورات ہونے چاہیے، بہترین لپسٹک ہونا چاہیے، میک اپ کا پورا سامان، چائے کا پورا سامان ہے بھی، ٹی سیٹ پورا ہونا چاہیے، برتنوں کا سیٹ پورا ہونا چاہیے. بیٹی کو کسی چیز کی کمی نہ آنے دے، بس قرآن اگر نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے. قرآن ہو یا نہ ہو اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. پہلے زمانے میں جو خواتین ہوتی تھی نا، خواتین، ان کی یہ تربیت ہوتی تھی کہ وہ اپنے بچپنے سے قرآن لکھنا شروع کرتی تھی، اور اپنے شادی تک جو ہے اس قرآن مجید کو مکمل کرتی تھی، اور اس قرآن مجید کو بطور جہیز وہ لکھا کرتی تھی. یعنی ہمارے جہیز کے سامان میں سب سے قیمتی اور سب سے خوبصورت اور سب سے میٹھا اور سب سے جناب خوشبودار اور سب سے یکتا اگر کوئی سامان ہے نا جی، وہ قرآن مجید ہے. تو اتنی بڑی دولت اور نعمت یہ قرآن مجید ہے. اگر ایک شخص شادی کے وقت اپنے بیٹی کو کچھ بھی نہ دے، بطور جہیز قرآن مجید دے دے، علماء فرماتے ہیں کہ اس نے دنیا جہان کی ساری چیزیں اس کو دے دی، کیونکہ ساری دولت تو قرآن مجید میں ہے، ساری رہنمائی قرآن مجید میں ہے، ساری خوبصورتی قرآن مجید میں ہے، ساری کشش قرآن مجید میں ہے، ساری تعلیمات قرآن مجید میں ہے، جس میں آپ کو تجارت بھی مل رہی ہے، معاشرت بھی مل رہی ہے، معیشت بھی مل رہی ہے، عدالت بھی مل رہی ہے، سیاست بھی مل رہی ہے، تجارت بھی مل رہی ہے، کاروبار بھی مل رہا ہے جناب، معاملات کرنے کے طور طریقے مل رہے ہیں، ہنسی خوشی غمی خوشی کے اندر معاملات کس طریقے سے نبھانے، وہ ساری چیزیں تو قرآن آپ کو بتا رہا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ کا قرب مل رہا ہے. بھائی دیکھو، جس کو اللہ کا قرب مل جائے اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ آج میرا تعلق ایم پی اے سے ہو جائے جناب میری نظریں نیچے نہیں آتی، میرا تعلق ایم این اے سے ہو جائے جناب میرے کالر نیچے نہیں آتے ہیں بھائی. کیوں بھائی؟ ایم این اے کے ساتھ تعلقات ہیں، ایم پی اے کے ساتھ تعلقات ہیں، کسی وزیر کے ساتھ ہو جائے تو بھائی جان میں تو کسی سے بات ہی نہیں کروں گا، اور کسی سے بات کرنے کو اپنے لائق ہی نہیں سمجھوں گا. تو جس کا تعلق قرآن سے ہو جائے اور قرآن کی نسبت سے اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے تو اس کی قدر و منزلت کا کیا عالم ہے. تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن جو ہے تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے نا جی، جو انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. قرآن مجید ہے. تو پرانے زمانے میں جو بچیاں ہوتی تھیں، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جو بچیاں ہیں وہ اپنا جہیز خود ہی قرآن مجید کی شکل میں تیار کیا کرتی تھی. اب ہماری شادیوں کا حال دیکھ لو، ہماری شادی میں قرآن کا کتنا حصہ ہے؟ ہماری شادی میں قرآن کا 1% بھی نہیں ہے، 1% حصہ بھی نہیں ہے. ہم زیادہ سے زیادہ اتنا کرتے ہیں کہ بچی کو رخصت کرتے وقت قرآن مجید کو اس کے سر کے اوپر لا کر
جناب پکڑ لیتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے، حالانکہ اس کام سے اس بچی کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس ماں باپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بھائی اگر اس بچی کو دینا ہے تو قرآن کی تعلیم دو، سائے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قرآن کی تعلیم دو، قرآن کی معرفت دو، قرآن کی سمجھ دو، قرآن کے حلال کو اس کو بتاؤ، قرآن کے حرام کو اس کو بتاؤ، قرآن کی خوبصورتی اس کو دو، قرآن کی سچائی اس کو دو، بھی قرآن کے معاملات اس کو دو، قرآن کی تجارت اس کو دو، قرآن کی معاشرت اس کو دو، قرآن کی معلومات اس کو دو، قرآن کی تمام تعلیمات کا نچوڑ اس کو دو، تبھی تو اس کو فائدہ ہوگا۔ قرآن اگر اس کے سر پہ رکھ کر اس کو گھر سے نکال دیں گے تو اس کا ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی قرآن رسومات کی کتاب نہیں ہے، قرآن رسومات کی کتاب نہیں ہے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہماری زندگیوں کا احاطہ کرتی ہے۔ تو ہماری شادیوں میں قرآن کا صرف اتنا ہی حصہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہمارے شادیوں میں ہوتے ہیں، ہمارے معاملات میں ہوتے ہیں، ہمارے خوشیوں میں ہوتے ہیں، اس کا اسلام کے ساتھ دور دور تک تعلق بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں جو ساری نعمتیں ہمارے اوپر نازل ہوتی ہیں، سب سے بڑی نعمت جو ہے نا جی ہمارے زندگی میں وہ قرآن مجید ہے۔ جو بات ہم جمعے کے دن کرتے ہیں نا جی، بات کس موضوع پر ہے، کہاں سے شروع ہوئی ہے، یہ میں بار بار اس لیے دہراتا ہوں کہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ بات چل رہی ہے اللہ کی نعمتوں کی، اور اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اس ٹاپک کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا، اب قرآن مجید کی طرف سے ہمیں جو سب سے بڑی نعمت ملی ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو سب سے بڑی نعمت قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید نے جو ہمیں سب سے بڑی نعمت دی ہے وہ نعمت کیا ہے؟ یاد رکھیں، قرآن مجید نے جو ہمیں سب سے بڑی نعمت دی ہے نا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے ایک راز کے اوپر سے پردہ اٹھا دیا ہے، ایک راز کے اوپر سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ وہ راز یہ ہے کہ دنیا کے اندر ناکام کون ہوگا اور دنیا کے اندر کامیاب کون ہوگا۔ یہ راز ہے جس کے اوپر سے قرآن نے پردہ اٹھا دیا۔ دنیا کے اندر کتنی قومیں آئیں، کتنے لوگ آئے، کتنے قبیلے آئے، کتنی نسلیں آئیں ہیں بھئی، صفحہ ہستی سے مٹ گئے، کسی کے اوپر بارش ہوئی پتھروں کی، کسی کے اوپر جناب بادلوں نے آ کر آگ برسا دیا، کسی کو جناب چیخ نے مار دیا، کسی کے اوپر ہواؤں کو مسلط کر دیا گیا، کسی کو پہاڑ کے نیچے دے دیا گیا ہے بھئی، کسی کو بہا دیا گیا، کسی کو سیلاب اڑا کر لے گیا۔ یہ سارے عذاب اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے اوپر نازل کیے ہیں۔ کیوں نازل کیے ہیں؟ اور بہت سی قومیں جناب کامیاب ہو گئے، بہت سے پیغمبر تقریباً سارے پیغمبر کامیاب ہو گئے، صحابہ کرام سارے کامیاب ہو گئے، اللہ کو ماننے والے سارے کامیاب ہو گئے۔ ان کی کامیابی کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس راز کے اوپر سے قرآن مجید نے پردہ اٹھایا ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ وہ راز یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ پچھلے جتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، قوم نوح، قوم لوط، قوم تبع، قوم شعیب ہیں بھئی، قوم صالح، 7-8 قومیں جو برباد ہوئی ہیں، ان کی بربادی کی وجہ صرف اور صرف ایک تھی۔ ان کی بربادی کی صرف اور صرف وجہ ایک تھی۔ وہ وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ یہ وہ راز ہے جس کے اوپر سے قرآن پردہ اٹھا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو جناب اس چیز سے بچ کے رہو، اللہ کی نافرمانی سے بچ کے رہو۔ آواز زیادہ تھے نکلا بات، آواز ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر کامیاب ہونا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے، کاروبار میں کامیاب، تجارت میں کامیاب، معاشرت میں کامیاب، سیاست میں کامیاب، دکانداری میں کامیاب، ملازمت میں کامیاب ہے بھئی، جہنم سے بچنا ہے، جنت میں جانا ہے، پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنا ہے، میدان محشر میں عرش کا سایہ حاصل کرنا ہے، قبر کے اندر منکر نکیر کے سوال و جواب سے بچنا ہے، حشر کے اندر بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہونا ہے، تو اس چیز کے قریب نہ جاؤ۔ وہ چیز کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے جس کو بھی سزا دی ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے سزا دی ہے، اس کی نافرمانی کی وجہ سے سزا دی ہے۔ اس چیز سے اگر ہم بچ گئے نا جی، ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں۔ ہاں، سبب کیا ہے؟ ناکامی کا گناہ ہے، چاہے وہ گناہ کسی طرف سے بھی آئے، چاہے وہ گناہ کسی طرف سے بھی آئے، اگر گناہ کر لیا ہے تو ہماری پکڑ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ راز ہے جس راز سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے قرآن نے پردہ اٹھا دیا ہے۔
آج ہمارے اوپر جتنی بھی پریشانی آ رہی ہے نا، اولاد کی طرف سے پریشانی، بیوی کی طرف سے پریشانی، ماں باپ کی طرف سے پریشانی، ماتحتوں کی طرف سے پریشانی ہے بھئی، جتنی بھی پریشانیاں، کاروبار کی طرف سے پریشانی، تجارت کی طرف سے پریشانی، دکان کی طرف سے پریشانی، محلے داروں کی طرف سے پریشانی، پڑوسی کی طرف سے پریشانی، ان تمام پریشانیوں کے راستے مختلف ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ ایک ہے۔ ایک وجہ کے اوپر ہم کنٹرول کر لیں، ساری پریشانیاں ختم ہیں۔ ایک وجہ کو اگر ہم اچھی طریقے سے دیکھ لیں، اس کے قریب نہ جائیں، اس سے بچنے کی کوشش کریں، ساری پریشانیاں ختم ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، یہ تمہارے اوپر جو مصیبتیں پریشانی آ رہی ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے نہیں، یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے۔ قرآن کہتے ہیں کہ کتنی بستیاں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے تہ و بالا کر دیا ہے بھئی، ان بستیوں کو جو تہ و بالا کیا ہے، ان قوموں کو جو تتر بتر کیا ہے، وہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، وہ ان کی اپنی وجہ سے ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، قرآن کہتا ہے کہ بحر و بر کے اندر جو تم لوگوں کو فساد نظر آ رہا ہے، بما کسبت ایدی الناس، وہ لوگوں کی وجہ سے ہے، ہم نے نہیں کیا ہے۔ تم اگر ٹھیک ہو جاؤ گے، نہ تمہارے اوپر کوئی پریشانی، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی عذاب ہے، تم خود ہی اپنا کام خراب کرتے ہو، ہیں بھئی، تم خود ہی اپنا کام خراب کرتے ہو۔ تو قرآن سب سے بڑی نعمت ہے، اور قرآن نے جو ہم کو سب سے بڑی نعمت دی ہے، قرآن نے ہم کو سب سے بڑی نعمت یہ دی ہے، قرآن نے ایک راز کے اوپر سے پردہ اٹھا دیا۔ وہ راز یہ ہے کہ اگر بچنا چاہتے ہو تو فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اس آیت سے ڈر کے رہو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے ہم سے اعراض کر لیا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر لیں گے۔ آج سارے رو رہے ہیں، گیس دا بل زیادہ آ گیا، بجلی دا بل زیادہ آ گیا، پانی دا بل زیادہ آ گیا، انر ٹیکس ہو گیا، ہاں بھائی جناب مہنگائی انی ہوگی، چینی 9 روپے کلو ہو گئی، دیسی گھیو ملتا نہیں پیا، دیسی آنڈے ملتے نہیں پے، ہیں بھئی معیشت تنگ ہے نا جی، معیشت تنگ ہے۔ حکمران 100 دعوے کرتے رہیں، 1000 دعوے کرتے رہیں کہ ہماری جناب معیشت جناب اپنی پٹری کے اوپر چل رہی ہے، بس ابھی اڑان بھرنے والی ہے، ہزاروں دعوے کرتے رہیں، لیکن ہمارے سامنے جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ معیشت تنگ ہے۔ پہلے گھر کے اندر 10 بندے ہوتے تھے، 15 بندے ہوتے تھے، 1 کمانے والا ہوتا تھا، 15 کھانے والے ہوتے تھے، 5 کھانے والے ہوتے تھے، ہیں بھئی۔ اب جناب گھر کے اندر 5 بندے ہیں، 5 کماتے پھر بھی پوری نہیں پڑتی، تو معیشت تنگ ہے نا جی، کمائی میں تو زیادتی ہوئی ہے۔ پہلے 1 کمانے والا تھا، 5 کمانے والے، لیکن پھر بھی معیشت تنگ ہے، پوری نہیں پڑ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ سے روگردانی، اللہ کی نافرمانی۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ تو قرآن سب سے بڑی نعمت، اور قرآن نے ایک نعمت، ایک راز سے پردہ اٹھایا، وہ راز یہ ہے۔ اچھا، اب دوسرا سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو گناہ ہم لوگ کرتے ہیں، ان گناہوں سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے؟ ان گناہوں سے اپنی جان کو کیسے چھڑایا جائے؟ گناہوں کا توڑ کیا ہے؟ یاد رکھو، گناہوں کا توڑ یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، ان نعمتوں کو یاد کیا جائے۔ ان نعمتوں کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان نعمتوں کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے۔ دیکھو نا کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ہم گن بھی نہیں سکتے ہیں۔ آنکھ کی نعمت اللہ نے دی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس آنکھ کو غلط راستے پہ استعمال نہ کرو، یہی اللہ کا شکر ہے، کیونکہ جس لیے اللہ نے دی ہے اس لیے استعمال کرو۔ ہاتھ اللہ نے دیے ہیں، اس ہاتھ کی نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ دماغ اللہ نے صحیح سلامت دی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ بہترین جسم، تر و تازہ جسم، طاقتور جسم اللہ نے دیا ہے، اس جسم پر اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ رشتہ داروں کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کیا کرو۔ ہاں بھئی، سواری کی نعمت اگر اللہ نے دی ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اچھی بیوی مل گئی ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ نیک اولاد مل گئی، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اسلامی ماں باپ، تربیت کرنے والا ماں باپ مل گئے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ بہترین معاشرہ مل گیا، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ 3 وقت کی روٹی مل جاتی ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ جسم پر ڈالنے کے لیے کپڑے، پاؤں پر پہننے کے لیے جوتی، پینے کے لیے پانی، کھانے کے لیے روٹی مل جاتی ہے، بھائی اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ ان تمام چیزوں میں اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 طریقے ہیں۔ ایک تو زبان سے شکریہ ادا کرنا، یا اللہ تیرا شکر آپ نے مجھے دیا، اور دوسرا کیا ہے؟ اپنے اعمال سے اللہ کا شکریہ ادا کرو۔
آنکھ جس کے لیے دی ہے اس پر استعمال کرو، زبان جس کے لیے دی ہے اس کے لیے استعمال کرو، ہاتھ جس کے لیے دیے اس کے لیے استعمال کرو، ٹانگیں جس کے لیے دی ہیں اس کے لیے استعمال کرو، دماغ جس کے لیے دیے اس کے لیے سوچو، دل جس کے لیے دیے اس کے لیے جناب دل میں خواہش پیدا کرو۔ اللہ کے جو راستے اللہ نے دیے ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے ان کو اسی راستوں میں استعمال کرو۔ یہ ہے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں دنیا جہان کے اندر، دیکھو نا دنیا کتنی جدید ہو گئی ہے، کتنی جدید ہو گئی دنیا، لیکن اتنی جدت کے باوجود دنیا کی مشینری جو ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آنکھ پیدا نہیں کر سکتی۔ مصنوعی تو لگا لیں گے اس طرح بنا کر، لیکن اس طرح دیکھنے والی، آپ کو پتہ ہے اس ایک آنکھ کے اندر 12 لاکھ کیمرے لگے ہوئے ہیں، 12 لاکھ کیمرے لگے ہوئے ہیں اس ایک آنکھ کے اندر، اور کئی لاکھ رنگوں کو دیکھنے کی صلاحیت اس آنکھ کے اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ دیکھیں نا ایک ہی آنکھ ہے لیکن ایک ہی وقت میں کتنی چیزوں کے اندر یہ آنکھ جو ہے نا جی کتنی چیزوں کو دیکھتی ہے اور کتنی چیزوں کے اندر فرق کرتی ہے کہ نہیں؟ ایک نبینا آدمی تھا، پیدائشی نبینا۔ اس سے میں نے پوچھا آسمان کس رنگ کا ہے؟ اس نے کہا سفید۔ میں نے کہا سفید رنگ کون سا ہوتا ہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں۔ جو اس نے سنا ہے وہ اس کو آتا ہے، دیکھا اس نے نہیں ہے۔ میں نے اس کو پوچھا ماں باپ میں سے کون سب سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ تو کہتا ہے ماں پیار کرتی ہے۔ میں نے کہا ماں کو دیکھا؟ کہتا نہیں۔ اس سے اب اندازہ لگاؤ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور کان کی نعمت کو دیکھ لو، جس کے کان خراب ہیں اس کی زبان آٹومیٹکلی خراب ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زبان وہی بولتی ہے جو کان نے سنا ہوتا ہے۔ جو کان سن ہی نہ سکے تو زبان کیسے بولے گی؟ زبان کے اندر تو کان نہیں لگے ہوئے نا جی، کان سنیں گے تو زبان بولے گی۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ یونان کا ایک تاجر تھا، یونان کا، میں آپ کو آنکھ کی نعمت کے بارے میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ یونان کا ایک تاجر تھا، یونان کا، یوناسس اس کا نام تھا۔ کیا نام تھا جی بھائی؟ یوناسس۔ امریکہ کا ایک صدر تھا، وہ جب مر گیا نا جی تو اس کی جو بیوی تھی، اس کی بیوی کے ساتھ اس یوناسس نے شادی کی تھی۔ اب اندازہ لگاؤ کہ اتنا امیر کہ امریکن پریزیڈنٹ کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی، اتنا امیر۔ وہ کہتا تھا کہ دنیا جہان میں جہاں پر بھی کوئی نعمت پڑی ہوئی ہے میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں اس نعمت کو اٹھا کر اپنے پاس لے آؤں گا۔ اتنا امیر تھا، اپنے وقت میں ٹاپ 10 امیروں میں نمبر 1 پہ وہ آتا تھا، یوناسس یا اوناسس، دونوں میں سے ایک نام ہے۔ اتنا امیر تھا۔ اس نے امریکن پریزیڈنٹ کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی۔ زندگی کے آخری ایام میں اس کی آنکھوں کے اوپر فالج گر گیا۔ زندگی کے آخری ایام میں اس کی آنکھوں کے اوپر فالج گر گیا تو اس کی آنکھوں کی جو یہ ہے نا جی، یہ آئیبرو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی اس کو؟ پلکیں جو تھی نا جی وہ نیچے گر گئی تھی۔ وہ اٹھا نہیں سکتا تھا۔ جب بھی کوئی چیز دیکھنی ہو یا جب بھی کوئی دستخط کرنا ہو اس کے لیے ایک نوکر رکھا ہوا تھا جو اس کی آنکھ کو اس طرح، پہلے تو خود اٹھاتا تھا، جب بوڑھا ہو گیا تو نوکر رکھا ہوا تھا، وہ اس کی آنکھ کو ایسے اٹھاتا، وہ دیکھتا اور اس کے اوپر دستخط کرتا۔ دنیا کا امیر آدمی، کیا اس نے علاج نہیں کرایا ہوگا؟ لاکھوں ڈاکٹروں سے علاج کرایا ہوگا لیکن سارے ڈاکٹر بے بس ہو گئے۔ یہ ہے اللہ کی نعمت۔ اب ہمیں دیکھو نا، ہم 24 گھنٹے میں کئی ہزار مرتبہ آنکھ جھپکاتے ہیں، کئی ہزار مرتبہ آنکھ کھولتے ہیں، اور بغیر اختیار کے جھپکاتے ہیں کھولتے ہیں، آٹومیٹک سسٹم لگا ہوا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ڈاکٹر صاحب تو موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ایک دم چیز آ کر لگتی ہے تو آٹومیٹکلی آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ یہ آٹومیٹک، دنیا کا تیز ترین آٹومیٹک سسٹم ہے۔ یہ نہ لگا ہو تو آنکھ ضائع ہو جاتی۔ باقی ہمارے دنیا کے اندر جو بنے ہوئے آٹومیٹک سسٹم ہے نا وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ استری کے اندر آٹومیٹک سسٹم لگا ہوتا ہے، جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو جناب وہ لائٹ لگ جاتی ہے، وہ گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب گرم ہو جاتا ہے تو لائٹ آٹومیٹکلی بند ہو جاتی ہے اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی استری خراب ہو جاتی ہے، دھوکہ دے دیتا ہے بھائی، اچھی بھلی چل رہی ہوتی ہے جناب، آٹومیٹک سسٹم خراب ہو جاتا ہے، کپڑے جل جاتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا آٹومیٹک سسٹم ہے، لیکن ایک ہے اللہ کا آٹومیٹک سسٹم جو قدرت اللہ کمپنی کے اندر بنا ہوتا ہے۔ اس کے اندر جناب ایک رتی برابر بھی فرق نہیں آتا ہے۔ آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، اللہ نہ کرے مثال دے رہا ہوں، کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے جناب، مخالف سے ایک زبردست غیرت مند خاندانی مکہ آتا ہے جو آپ کی آنکھ کی طرف آ رہا ہوتا ہے، آٹومیٹکلی آپ کی آنکھ بند ہو جاتی ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ اب اس کے مکے سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، یہ جو اوناسس ہے نا جی، اوناسس،
آخری دنوں میں اس کی آنکھ خراب ہو گئی، آنکھ تو دیکھ رہی تھی لیکن اوپر یہ جو ہے پلکیں، اس کی پلکیں نیچے گر گئی۔ اب دستخط کرنے کے لیے، کتاب پڑھنے کے لیے اس نے نوکر رکھا ہوتا جو اس کی پلکیں اٹھاتا تھا، پلکیں اٹھاتا تھا تو وہ جناب دستخط کرتا تھا، وہ نوکر پلکیں چھوڑ دیتا تھا تو وہ پلکیں خود بخود نیچے آ جاتی تھی۔ اب آہستہ 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 اس کی آنکھوں کی رنگت ختم ہونی، جیسے میں نے کہا نا آنکھوں کے اندر 12 لاکھ رنگ دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، اس کے رنگیں ساری بلیک اینڈ وائٹ ہونی شروع ہو گئی۔ ظاہر بات ہے آنکھ کھلتی نہیں، استعمال ہوتی نہیں۔ دنیا کے اندر لاکھوں کمپنیاں ہیں وائپر بنانے کی، لیکن ایسا وائپر دنیا کی کوئی کمپنی نہیں بنا سکتی کہ کئی ہزار مرتبہ ہماری آنکھ کے اوپر بند ہوتی ہے، کھلتی ہے، لیکن مجال ہے کہ ہماری آنکھ میں کوئی اسکریچ آ جائے۔ اور ایسا وائپر ہے کہ ذرہ برابر بھی ہماری آنکھ میں کوئی چیز چلی جائے نا جی، اس کو برداشت نہیں ہوتا۔ ایسا محفوظ سسٹم اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ فوراً جناب بندہ بھاگتا ہے، بیوی کے پاس جاتا ہے، ذرا اس میں پھونک مارنا، اس کے اندر کچھ گر گیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے بھائی۔ تو یہ جو اناسس تھا نا جی، اناسس جب مرنے کے قریب ہوا تو لوگوں نے اس سے انٹرویو لیا نا جی، انٹرویو میں پوچھا کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ انہوں نے کہا میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میری آنکھ ایک مرتبہ خود کھل جائے، ایک مرتبہ خود بند ہو جائے۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے، جو کئی سالوں سے یہ پوری نہیں ہو رہی۔ اس انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ اگر کوئی آپ کو ایسا معالج مل جائے، ایسا ڈاکٹر مل جائے اور ایسا ماہر طبیب مل جائے جو آپ کی آنکھ کا علاج کر دے، آپ بدلے میں اس کو کیا دو گے؟ تو اس اناسس نے کہا، وہ اناسس جس نے امریکن پریزیڈنٹ کی بیوی سے شادی کی ہے، اس اناسس نے کہا جو یہ کرے گا میں اس کو اپنی ساری جائیداد دے دوں گا، ساری جائیداد دے دوں گا۔ اب ایک آنکھ کے بند اور کھلنے کی قیمت یہ ہے کہ وہ ساری جائیداد دینے کے لیے تیار ہے۔ پوری آنکھ کی قدر و قیمت تو اس کی تو کوئی جناب کوئی گن ہی نہیں سکتا نا۔ تو اس واقعے سے ہم اندازہ لگائیں کہ یہ آنکھ کتنی قیمتی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں فری دے دی ہے۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ جب میری نافرمانی کرو گے، میرے حکموں کی نافرمانی کرو گے، میں تمہارے رزق بھی تنگ کر دوں گا، قیامت کے دن تمہاری یہ آنکھیں تم سے لے لوں گا، اندھا تمہیں لے کر آؤں گا۔ تو یہ ہے اللہ کی نعمت بھائی۔ اور بھی بے شمار نعمتیں ہیں جس سے ہم روزمرہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ابھی دیکھو نا یہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید بیٹھے ہوئے تھے، خلیفہ ہارون الرشید، پیاس لگی، محمد بن سماک نام کے ایک بزرگ شخصیت بیٹھی ہوئی تھی ساتھ۔ ہارون الرشید کو پیاس لگانا، ہارون الرشید نے اپنے خادم سے کہا کہ مجھے ایک گلاس پانی پلاؤ۔ وہ جناب ٹھنڈا پانی لے کر آئے، ایک گلاس پانی لے کر آئے، ہارون الرشید خلیفہ تھا، اس کو پیش کیا، پینے لگے تو محمد بن سماک نے روک دیا۔ محمد بن سماک نے روک کر کہا کہ ایک سوال پوچھنا ہے۔ پوچھا کہ کیا پوچھنا ہے بتاؤ؟ انہوں نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ دنیا کے اندر سے پانی ختم ہو جائے، صرف ایک گلاس پانی ہو جو تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کی اگر کوئی تم سے قیمت لینا چاہے تو کیا قیمت دو گے؟ اس نے کہا کہ اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا ایک گلاس پانی کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ چلے آپ پی لیں۔ پانی پیا، پانی پینے کے تھوڑی دیر بعد جناب کہا کہ ایک اور سوال پوچھنا ہے۔ انہوں نے کہا پوچھو۔ انہوں نے کہا دنیا کے اندر سارا پانی ختم ہو جائے، ایک ہی گلاس تھا وہ آپ نے پی لیا ہے، ہاں بھئی اب یہ پانی جناب جسم سے نکلے نہیں، پیشاب بند ہو جائے، پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا آدھی سلطنت دے دوں گا۔ اس نے کہا کہ آپ کی جو پوری سلطنت ہے وہ ایک پانی دخول اور ایک پانی خروج ہے، یہ ہے آپ کی پوری سلطنت کی ویلیو، اور یہ ہے اس اللہ کی نعمت کی جناب قدر و قیمت۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا جی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہزاروں نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں بھئی۔ قرآن ان میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں نا جی، وہ ہمارے شمار میں، ہماری گنتی میں، ہمارے کیلکولیٹر میں نہیں آ سکتی ہیں۔ سمجھ آ رہی نا بھائی؟ ان تمام نعمتوں کے اندر ایک ایسی نعمت ہے جو بے مثال نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، بے مثال نعمت۔ وہ کیا ہے؟ اولاد کی نعمت، اولاد کی نعمت۔ یہ جو ساری بات میں پیچھے سے کر کے آ رہا ہوں نا جی نعمتوں کے بارے میں، یہ اسی چیز کو سمجھانے کے لیے آ رہا ہوں، اسی چیز کو سمجھانے کے لیے آ رہا ہوں۔ بے شمار نعمتوں سے ہم لوگ جناب ساری زندگی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان بے شمار نعمتوں میں ایک نعمت کیا ہے؟ ایک نعمت یہ ہے اولاد کی نعمت، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مستفید کیا ہے۔ اولاد کی نعمت، قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ،
تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ دیکھو نا جی، انسان مال حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا ہے، حلال بھی لے رہا ہے، حرام بھی لے رہا ہے، جائز بھی لے رہا ہے، ناجائز بھی لے رہا ہے، سچ بھی لے رہا ہے، جھوٹ بھی لے رہا ہے، رشوت بھی لے رہا ہے، جناب سود بھی لے رہا ہے، ساری چیزیں کر رہا ہے نا، یہ فتنہ ہے۔ اور انسان اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، اولاد کی جناب خواہشات پورے کرنے کے لیے، جناب اولاد کے ارمان پورے کرنے کے لیے جناب کھڈے میں گھس جاتا ہے، لائن میں لگ جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، خوار ہو جاتا ہے، لا کر اولاد کو کھلاتا ہے، اولاد کے سارے ناز نخرے پورے کرتا ہے، ان کا لباس اچھا ہوتا ہے، ان کے کپڑے اچھے ہوتے ہیں، ان کے جناب جوتے اچھے ہوتے ہیں، ہر چیز لا کر اولاد کو دیتا ہے۔ تو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اولاد اور مال جو ہے یہ آزمائش ہے۔ تو تمام نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت وہ اولاد کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنائے۔ جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، اولاد کی نعمت ایسی نعمت ہے کہ اولاد کے لیے پیغمبروں نے بھی دعا مانگی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، رب ہب لی من لدنک رحمہ، یا اللہ اپنی طرف سے کوئی رحمت عطا فرما اولاد کی صورت میں، ہے بھئی، اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو مبارکباد دی، یا زکریا انا نبشرک بغلام۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں، ایک تو پیغمبر کا اللہ سے اولاد مانگنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا دعا قبول کر کے ابھی اولاد آئی نہیں ہے، اولاد کے آنے سے پہلے خوشخبری دینا بطور سرپرائز۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ یا زکریا، صرف بشارت نہیں دی ہے بلکہ اس کا نام بھی بتا دیا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کی حالت کیا ہے؟ 100 سے اوپر عمر ہے، بیوی بھی جناب ان کی بوڑھی ہو چکی ہیں۔ زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اولاد کیسے ہوگی، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، بال میرے چٹے ہو چکے ہیں، بیوی میری جناب بانچ ہو چکی ہے، اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال کذالک، اولاد ایسے ہی ہوگی جیسے اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد دینا مشکل نہیں ہے۔ اولاد کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں، یا زکریا انا نبشرک بغلام، ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں، اسمہ یحییٰ، فرمایا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ خوشخبری بھی ہم نے دے دی، اس کا نام بھی ہم نے رکھ دیا۔ اتنی بڑی نعمت اولاد کی نعمت۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ بڑھاپے کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ تو یہ اولاد کی نعمت جو ہے نا جی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حضرت ابراہیم، ان کا انتقال ہوا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں کا تو ایمان چٹانوں کی طرح ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی گود میں اٹھایا اور گود میں اٹھا کر اس کو دیکھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہی ان کا انتقال ہوا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سے اس کے لیے جناب آنسو جاری ہوئے۔ تو یہ اولاد جو ہے نا جی، اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور نعمت کے بارے میں ایک اصول ذہن میں رکھو، نعمت کے بارے میں ایک اصول ذہن میں رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو نعمت تم کو دی جا رہی ہے نا، اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جناب جو مرضی خرمستیاں کرتے رہو اور قیامت کے دن پوچھا نہ جائے، ایسا نہیں ہے، پوچھا جائے گا۔ ہاں، دنیا کے اندر اصول کے مطابق زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ کے طریقے کے مطابق زندگی۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی سنت، ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، ہے بھئی۔ دنیا کے اندر صبح و شام، دن رات معاملات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق چل رہے ہیں، جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، کبھی کبھی زلزلوں کا آ جانا، یہ اللہ کی قدرت ہے بھئی۔ ایک جہنمی کو جہنم سے بچا کر جنت میں بھیج دینا، یہ اللہ کی قدرت ہے بھئی۔ انسان ساری زندگی جناب اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، اللہ تعالیٰ زندگی کے آخر میں اس کو ہدایت دے دیں، کلمے والی زندگی اس کو دے دیں، کلمے والی موت دے دیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ ورنہ دنیا کے اندر جو چلنے کا طریقہ کار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق ہے، اصول کے مطابق۔ اور جنت کا بھی جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ اصول کے مطابق کیا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سمجھ تو آ رہی، عمل کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو بے شمار اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہمیں ملی ہوئی نا جی،
ان نعمتوں کے بارے میں اللہ کا اصول کیا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو نعمت میں نے تمہیں دی ہے اس نعمت کے بارے میں پوچھا ضرور جائے گا، خالی جانے نہیں دیا جائے گا۔ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے بڑے مالدار کون تھے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جن کو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں نا، وہ قابل رشک بھی ہوتے ہیں اور قابل حسرت بھی ہوتے ہیں۔ قابل رشک بھی ہوتے ہیں اور قابل حسرت بھی ہوتے ہیں۔ قابل رشک کا معنی کیا ہے؟ یار اللہ تعالیٰ نے تم کو دیے، مجھے بھی دے، ہیں بھائی۔ قابل حسرت کون ہوتا ہے؟ قابل حسرت یہ ہوتا ہے کہ نعمت تو اللہ نے تمہیں دی ہے لیکن کل کو پوچھا بھی تم ہی سے جائے گا۔ مجھے اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا، مجھ سے اللہ پوچھیں گے بھی نہیں۔ دیکھو نا جی، ایک بچے کو آپ 50 روپے دے دو، ایک کو 50,000 روپے دے دو، رات کو دونوں سے حساب لو، بھی 50 روپے والا تو جناب فوراً 50 روپے کا حساب دے کر جناب چھلانگ لگا کر بھاگ جائے گا، 50,000 والا تو پھنس جائے گا، اس سے حساب لینے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھو، جو اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے اس نعمت کو اس طریقے پر استعمال کرو جس طریقے پر، دیکھو نا بھئی، آپ بازار سے موبائل لینے جاتے ہو، واشنگ مشین لینے جاتے ہو، فریج لینے جاتے ہو، اوون لینے جاتے ہو، مختلف مشینیں لینے جاتے ہو نا، موٹر سائیکل لینے جاتے ہو، ہیں بھئی، اس کے ساتھ وہ جناب وہ کمپنی والے کتابچہ بھی دیتے ہیں کہ نہیں بھئی؟ یہ کتابچہ بنانا اس کمپنی کے ذمہ ہے اور استعمال کرنے والے کے ذمہ کیا ہے؟ اس کتابچے کو پڑھنا۔ اگر کمپنی کتابچہ نہیں بنائے گی تو استعمال کرنے والے کا نقصان ہے، اور اگر استعمال کرنے والا کتابچہ لے کر پھر اس کتاب کا مطالعہ نہ کرے، وہ اس کی اپنی غلطی۔ اللہ نے دنیا بنایا ہے، اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے کتابچہ بھی دیا ہوا ہے قرآن مجید، اور اس کو سمجھانے کے لیے معلم میں بھیجا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہماری ذمہ ہے کہ ہم اس کتابچہ کو پڑھیں اور اس معلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کتابچے کے اوپر عمل کریں۔ وہ کتابچہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ تو اس قرآن مجید کے اوپر ہم عمل کریں، اس کو دیکھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو نعمت کے بارے میں بھی اصول یہ ہے کہ ہزاروں نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں نا جی، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بھائی اس نعمت کو میں نے اس کام کے لیے تمہیں دیا تھا، اس کو اس کام میں استعمال کیا ہے کہ نہیں۔ قیامت کے دن 2 سوال ہوں گے نا جی، کمایا کہاں سے ہے، خرچ کہاں پہ کیا ہے۔ کمایا کہاں سے ہے، خرچ کہاں پہ کیا، یہ 2 سوال ضرور ہوں گے۔ یہ تو دنیا میں بھی ہوتے ہیں، ہمیں بینک میں پیسے ڈالنے جاؤ کہاں سے لے کر آئے ہو، بینک سے اگر پیسے زیادہ نکالنے جاؤ تو کہاں لے کر جانے، پوچھتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ قیامت کے دن بھی یہ پوچھا جائے گا۔ ہاں، تو نعمتوں کے بارے میں اصول میں نے آپ کو بتا دیا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں کہتے ہیں نا جی، ایچی بیچی کر کے پوچھا جائے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے تو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے، اللہ سے کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرماتے۔ ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور بڑی خوبصورت حدیث ہے، ایمان کو جناب روشن کرنے والی حدیث ہے، آنکھوں کو کھولنے والی حدیث ہے، طبیعت کے اندر فرحت اور خوشی لانے والی حدیث ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جناب 70,000 لوگوں کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ صحابہ کرام بڑے خوش ہو گئے۔ ایک صحابی نے بھی میں سوال کر دیا کہ اللہ کے نبی 70,000 کم نہیں ہے؟ ابھی تو دنیا چل رہی ہے، آدم علیہ السلام تک کتنے لوگ آئیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن 70,000 لوگوں کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وہی 70,000 لوگ، ہر بندہ اپنے ساتھ 70,000 کو لے کر جنت میں جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اس طرح کی کئی جماعتیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ نعمت کا اصول کیا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اولاد کی نعمت دی تھی، اسلامی تربیت کی کہ نہیں؟ بیوی اچھی بیوی تمہیں دی تھی، اس کے حقوق ادا کیے تھے کہ نہیں؟ ماں باپ کے حقوق ادا کیے تھے کہ نہیں؟ اولاد کے حقوق ادا کیے تھے کہ نہیں؟ پڑوسی کے حقوق ادا کیے تھے کہ نہیں؟ استاد کی عزت احترام ادب کیا تھا کہ نہیں؟ بہنوں کی وراثت اس کو دی تھی کہ نہیں؟ اولاد کی اسلامی تربیت کی تھی کہ نہیں؟ یہ سارا کچھ پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اچھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی میں بات بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو جو نعمت ملتی ہے وہ قابل رشک بھی ہوتے ہیں اور قابل حسرت بھی ہوتے ہیں۔ ان سے قیامت کے دن پوچھا بھی جائے گا۔
اور ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ غریب لوگ امیر لوگوں سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ امیر لوگوں کو تو جناب کاروبار کا حساب دینا پڑے گا، مال و متاع کا حساب دینا پڑے گا، دولت کا حساب دینا پڑے گا، عہدوں اور منصب کا حساب دینا پڑے گا، حقوق العباد کا حساب دینا پڑے گا، حقوق اللہ کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نعمت کا مل جانا یہ قابل رشک بھی ہے، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرو، لیکن یہ قابل حسرت بھی ہے کہ اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرماتے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ میرے صحابہ، رات کو کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ سارے صحابہ کرام چپ ہو گئے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا خواب دیکھا تھا؟ فرمایا کہ خواب میں نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی قیامت آ چکی ہے، تیرے صحابہ کرام سارے جناب گروہ در گروہ جنت میں جا رہے ہیں، میری جب باری آتی فرشتہ مجھے روک لیتا ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اتنا مال تھا کہ آج بھی جو دنیا کے مالدار لوگ ہیں نا جو ان کے ساتھ کمپیئر کر دیے جائے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا مال زیادہ ہے۔ ان کی وفات کے بعد علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اتنا مال عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا کہ ان کے مال میں سے جو سونا تھا اس سونے کو کلہاڑے کے ساتھ توڑا گیا تھا۔ آج 1 تولہ سونا کتنے کا ہے بھائی؟ 3 لاکھ نہیں، 4.5 لاکھ کا، 4,75,000 روپے کا 1 تولہ سونا ہے۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے اتنا مال دیا ہوتا کہ ان کے سونے کو کلہاڑے سے توڑا گیا تھا تقسیم کرنے کے لیے، وراثت کا مال۔ اتنا مال عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارے کاروباری لوگوں کے پاس کیوں نہیں ہے، ہمارے تاجروں کے پاس کیوں نہیں ہے، ہمارے دکانداروں کے پاس کیوں نہیں ہے؟ ساری زندگی دکان پر کھجل خوار ہو جاتے ہیں، نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کی فرما برداری بھی نہیں کرتے، مال بھی جمع نہیں کرتے ہیں، تو یہ تو بدبختی ہے، بدقسمتی ہے، بے غیرتی ہے۔ یا تو تم یہ ہے نا کہ اللہ کی فرما برداری کرو، نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں اور جناب ساری زندگی گزر جاتی ہے دکان پر، ترقی بھی نہیں کرتے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صحابی بھی ہیں بھائی، اور کاروباری بھی ہیں اور مالدار بھی ہیں۔ اتنے مالدار کہ مدینے کے اندر جو قافلہ آئے اس کو خریدنے کی طاقت صرف اور صرف عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتی تھی۔ اتنے مالدار صحابی تھے، صحابی رسول، اور پھر عشرہ مبشرہ میں شامل۔ عشرہ مبشرہ ان صحابہ کو کہتے ہیں جن کو نبی نے ان کی زندگی میں کہا ہو کہ عبد الرحمن تم جنت میں جاؤ گے۔ ایسے صحابی، ظاہر بات ہے صحابی رسول ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، جناب اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہوں گے، حرام سے بھی بچتے ہوں گے، سود سے بھی بچتے ہوں گے، رشوت سے بھی بچتے ہوں گے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ اتنے مالدار کیسے ہوگے؟ انہوں نے کہا چند چیزیں ہیں، تم بھی کر لو مالدار ہو جاؤ گے، اور وہ چیزیں آج ہمارے کاروبار میں نہیں ہے، ہمارے مارکیٹ میں نہیں ہے، ہمارے دکانوں میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا چند چیزیں ہیں، انہوں نے کہا کیا چیزیں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ چیزیں یہ ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی میں ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا۔ آج ہمارے یہاں جناب سیزن میں 4 دفعہ ٹماٹر شارٹ ہو جاتے ہیں، ٹماٹر کے لیٹ جناب سونے کے بھاؤ میں بکنا شروع ہو جاتے ہیں سبزیوں کی دکان میں۔ تو پہلی چیز انہوں نے کہا کہ ذخیرہ اندوزی میں نہیں کرتا ہوں۔ دوسری انہوں نے کہا کہ بھائی جو مال کے اندر جو عیب ہوتا ہے وہ عیب بتا کر بیچتا ہوں، چھپا کر نہیں بیچتا، ہمارا چھپا کر بیچتے ہیں، لپیٹ کے دے دیتے ہیں، اور جب عیب کی طرف نظر جانے لگتی ہے جو بیچنے والا ہوتا ہے وہ اس کو کسی اور کی طرف لے جاتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ بھائی میں نہ ادھار لیتا ہوں نہ ادھار دیتا ہوں، ادھار لینا دینا یہ میرے کھاتے میں نہیں ہے، میں ادھار نہ لیتا ہوں نہ دیتا ہوں۔ اور چوتھی چیز انہوں نے کہا کہ بھائی میں جو بھی چیز بیچتا ہوں منافع کم رکھ کر بیچتا ہوں۔ دیکھو چیز 1 نمبر، منافع کم، کاروبار چلے گا نہیں، انشاءاللہ کاروبار دوڑے گا۔ آج دیکھ لو نا، آج ہمارے ملک کے اندر برانڈڈ چیزوں کا اضافہ ہو گیا ہے، ہر بندہ برانڈ ڈھونڈتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں بھائی؟ جیکٹ لینی ہے تو برانڈڈ جیکٹ چاہیے، جوتی لینی ہے تو برانڈڈ جوتی چاہیے، کمپنی کی ہونی چاہیے، اصل ہونی چاہیے، وارنٹی ہونی چاہیے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ برانڈڈ چیزیں 1 نمبر ہوتی ہیں، برانڈڈ چیزیں 1 نمبر ہوتی ہیں، اکثر و بیشتر تو اس طرح ہوتا ہے۔ اگر یہ برانڈز والے تھوڑا سا اور قدم اٹھا کے منافع کم رکھے نا تو دکانوں میں کوئی چیز بچے نا، اتنے خریدار آ جائیں۔
تو اس لیے اگر کاروبار کو بڑھانا ہے، ترقی دینا ہے، چیز ایک نمبر رکھو، قیمت تھوڑے رکھو، منافع لے لو بھائی اپنا اچھا خوبصورت طریقے سے، جو جائز منافع آپ کو بنتا ہے وہ لے لو۔ اور دیکھو نا، ایک آدمی 100 روپے کی چیز ہے، وہ 400 روپے کی بیچ رہا ہے، پڑی اس کو 100 میں ہے، 400 روپے کی بیچ رہا ہے، آٹومیٹکلی خریدار کم ہوں گے۔ وہی چیز آدمی 200 روپے کی بیچ رہا ہے، اپنا منافع کم رکھ رہا ہے، تو آٹومیٹکلی خریدار زیادہ ہوں گے۔ تو جب خریدار زیادہ ہوئے تو فائدہ اس کا ہوا کہ اس کا ہوا بھائی؟ کم والے کا فائدہ ہوا۔ آپ جس مرضی شعبے میں چلے جائیں، جس لائن میں چلے جائیں، یہ اصول آپ ذہن میں رکھیں جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ چیز ایک نمبر ہونی چاہیے، چیز میں عیب ہو تو بتا کر بیچو، رشوت لینا دینا بند کرو، ذخیرہ اندوزی بند کرو، اور منافع کم رکھو، چیز ایک نمبر دو، کاروبار چلے گا نہیں، دوڑے گا انشاءاللہ۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جن کو نعمتیں اللہ نے دی ہیں نا جی، وہ قابل رشک بھی ہیں اور قابل حسرت بھی ہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں نے خواب دیکھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا خواب دیکھا؟ فرمایا کہ خواب یہ دیکھا کہ قیامت آ چکی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دڑا دڑ جنت میں جا رہے ہیں، میری باری جب آتی تو فرشتہ مجھے روک دیتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ دنیا میں تمہیں مال زیادہ دیا تھا، اس لیے تم سے اس مال کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا۔ کہتا ہے کہ جناب مجھ سے پوچھ گچھ شروع ہوئی، کہتا ہے کہ پوچھ گچھ اتنی لمبی ہو گئی کہ میرے ماتھے سے لے کر پاؤں تک پسینے سے شرابور ہو گیا، اور ایک وقت تو ایسا آیا کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے۔ کہتا ہے کہ کچھ دیر تو میری اس طریقے سے تفتیش ہوتی رہی، کچھ دیر کے بعد مجھے اجازت دی گئی کہ بھئی تم جنت میں جاؤ۔ کہتا ہے کہ میں جب جنت میں جا رہا تھا تو میں اتنا تھک چکا تھا کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، اور میں اپنی کوہنیوں کے بل کرولنگ کرتے ہوئے جنت کے دروازے تک پہنچا تو آپ کی زیارت ہوئی، اور آپ کو میں نے آواز دی کہ اللہ کے نبی میرا ہاتھ پکڑے۔ تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کھینچ کر جنت میں لے کر آئے۔ یہ حال تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عشرہ مبشرہ بھی ہیں، جو نبی کے صحابہ بھی ہیں، جن کا مال جناب حلال پر مبنی ہے، جن کا کاروبار حلال کر مبنی ہے، دھوکے سے پاک ہے، جھوٹ سے پاک ہے، سود سے پاک ہے، رشوت سے پاک ہے، ملاوٹ سے پاک ہے، سال بعد زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں۔ اب اندازہ لگاؤں کہ ہم جناب اس وقت فتنوں کے دور میں رہ رہے ہیں، ہر طرف دو نمبری ہیں، دو نمبری، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے بھائی، جس کو اللہ نے نعمت دی ہے اس کو چاہیے کہ اس نعمت کو صحیح استعمال کرے، اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے۔ وہ قابل رشک بھی ہے، اللہ نے اس کو دی ہے، جس کو اللہ نعمت دے دے وہ قابل رشک ہے نا جی، لیکن یاد رکھو ساتھ ساتھ وہ قابل حسرت بھی ہے کہ کل کو مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا، لیکن اس سے ضرور پوچھا جائے گا۔ ابھی کل کو میرا اور شہباز شریف کا حشر ایک جیسا تو نہیں ہوگا نا بھائی، میرا اور زرداری کا حشر ایک جیسا تو نہیں ہوگا، میرا اور پرویز مشرف کا حشر ایک جیسا تو نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بھائی میں یہ ساری باتیں کر رہا ہوں نا، وہ یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے، بے شمار نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے۔ ان تمام نعمتوں میں ایک نعمت قرآن ہے، جو ساری تقریر کا خلاصہ وہ یہ ہے، ایک نعمت قرآن ہے، اور قرآن نے ایک نعمت کے اوپر سے پردہ اٹھایا ہے، ایک راز کے اوپر سے پردہ اٹھایا ہے۔ وہ راز یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور ناکامیابی کیسے ہو سکتی ہے۔ وہ راز یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ، پچھلی جتنی قوموں کو ہم نے پکڑا ہے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں دنیا میں کامیاب ہونا، تجارت میں کامیاب ہونا، دکانداری میں کامیاب ہونا، سیاست میں کامیاب ہونا، میدان حشر میں کامیاب ہونا، پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنا، تو پھر جناب اس آیت سے بچتے ہوئے جانا ہے، اس آیت سے بچتے ہوئے جانا۔ اگر اس آیت کی زد میں آ گئے تمہارا حال بھی پچھلی قوموں کی جیسا ہو جائے گا۔ تو یہ ساری وہ نعمتیں، ان تمام نعمتوں میں ایک نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، وہ نعمت اولاد کی نعمت ہے، جس کے بارے میں تفصیل نبی ڈسکس ہو رہی ہے۔ یہی وہ نعمت ہے جس اولاد کے بارے میں پیغمبروں نے دعائیں کی۔ جس کے گھر اولاد نہیں اس کو ذرا پوچھو جا کر، ساری چیزیں ہوتی ہیں جناب، اے سی بھی لگا ہوا ہے، ہیٹر بھی لگا ہوا ہے، بہترین بیڈ بھی ہے، ڈبل بیڈ ہے، ملٹی فارم ہے، اس کے اوپر جناب ریشمی چادر بھی بچھی ہوئی ہے جناب، باہر نکلو تو 3-3 4-4 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں جناب، لیکن گھر کے اندر صورتحال ایسی ہے کہ دیواروں کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے۔ کوئی چہچہانے والا نہیں ہوتا، کوئی چیخ و پکار کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی رونق کرنے والا نہیں ہوتا، اولاد نہیں ہے، ساری زندگی فضول ہے، بیکار ہے، نوکر چاکر تو ہے، خادمین تو ہیں، ہمیں دنیا کے تمام تر وسائل اور آرائش موجود ہیں، لیکن جناب لطف اندوز کرنے والی اولاد نہیں۔ ان سے جا کر پوچھو کہ اولاد کی کیا قدر و قیمت ہے۔ تو اتنی بڑی نعمت
یہ اولاد کی نعمت ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اولاد کی تربیت کے حوالے سے چند باتیں ہیں جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. چند باتیں ہیں جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. وقت بھی پورا ہو گیا. اولاد کی تربیت کے حوالے سے کہ اولاد ہماری نیک کیسی ہو, اولاد ہماری اسلامی کیسی ہو, اولاد ہماری فرما بردار کیسی ہو, اولاد ہماری صالح کیسی ہو. چند باتیں ہیں, چند گزارشات. پہلی چیز, اولاد کو اگر نیک کرنا ہے, تربیت یافتہ کرنا ہے جناب, باصلاحیت کرنا ہے, خوبصورت کرنا ہے, ذہین کرنا ہے, ہر چیز, ہر کوالٹی اس کے اندر ڈالنی ہے, تو سب سے پہلی چیز اولاد کی تربیت کے حوالے سے یہ ہے کہ اولاد کے لیے نیک ماؤں کا انتخاب کیا جائے. ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا, اولاد کی تربیت کب سے کرو؟ کوئی کہتا ہے 2 سال سے کرے, کوئی کہتا ہے 7 سال سے کرے. بھئی اولاد کی تربیت اولاد کی پیدائش سے پہلے ہونی چاہیے. اولاد کی تربیت کے لیے نیک ماؤں کا انتخاب. کس کا انتخاب بھائی؟ نیک ماؤں کا. دیکھو نا بھائی, اچھی فصل چاہتے ہیں تو اچھی زمین کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر پتھریلی زمین ہو اور ایسی زمین ہو جس پر پانی رکتا ہی نہ ہو تو وہ کیسے فصل دے گا؟ اور اگر ایسی زمین ہو جو سخت ہے تو وہ کیسے فصل دے گا؟ بہترین فصل کے لیے بہترین زمین کا ہونا ضروری ہے, اور پھر بہترین زمین کے لیے بہترین کسان کا ہونا ضروری ہے, سمجھدار کسان کا ہونا ضروری ہے. تو بھائی اولاد فصل کی طرح ہے. اگر اولاد اچھی چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھائی نیک ماؤں کا انتخاب کرو. ماں نیک ہوگی اولاد اچھی ہوگی. ماں اگر نیک نہیں ہوگی نا تو اولاد کام کی نہیں ہوگی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے. عورت سے نکاح 4 وجہوں سے کیا جاتا ہے. ایک, لجمالہا, اس کی خوبصورتی کی وجہ سے. دوسرا, لمالہا, اس کے مالداری کی وجہ سے. تیسرا, لحسبہا, اس کے حسب نسب کی وجہ سے. اور چوتھا فرمایا کہ لدینہا, اس کے دینداری کی وجہ سے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دینداری کو فوکس کرو. کیوں بھائی؟ خوبصورتی فانی ہے, جانے والی ہے. ہاں بھائی, مالداری فانی ہے, جانے والی ہے. اور اس طریقے سے حسب نسب فانی ہے, جانے والی ہے. باقی جو رہتی ہیں والباقیات الصالحات, نیکیاں جو ہیں, دینداری جو ہے وہ باقی رہتی ہے, سدا بہار ہے, دنیا کے اندر بھی رہتی ہے, قبر کے اندر بھی رہتی ہے, حشر کے اندر بھی رہتی ہے, جنت کے اندر بھی رہتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اللہ کے نبی نے اس کو فوکس کرنے کا اس لیے کہا گیا ہے کہ اس بنیاد پر جو اولاد آئے گی وہ اولاد نیک ہوگی. یہودیوں کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ مالدار عورت تلاش کرتے تھے. عیسائیوں کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ جناب خوبصورت عورت تلاش کرتے ہیں. ہندوؤں کے اندر یہ رواج ہے کہ وہ نکاح کے لیے ذات پات تلاش کرتے ہیں. اور یہ بیماری ہمارے اندر بھی ہے. ہم بھی اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہ بھئی کس خاندان کی لڑکی ہے, کس قوم کی لڑکی ہے, کون سی ذات کی لڑکی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ بھائی مسلمان ہونی چاہیے, نیک ہونی چاہیے, پارسا ہونی چاہیے, دیندار ہونی چاہیے. ہمیں جس خاندان کی ہو, جس قوم کی ہو, جس قبیلے کی ہو, شریعت نے یہ کوالٹی رکھی ہے. شریعت نے ذات پات نہیں رکھی ہے. اور یہ کوالٹی اس لیے رکھی ہے شریعت نے کہ شریعت کو اولاد کا نیک کرنا یہ شریعت کو درکار ہے. یہ شریعت کا حکم ہے کہ آپ کی آگے نسل جو ہے وہ نیک پیدا ہو. تو اولاد کی نیک تربیت کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اولاد کے لیے جس ماں کا انتخاب کریں وہ ماں نیک ہو. جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ ابھی سے کوشش کریں, ہاں اپنے لیے نیک بڈھی کو تلاش کریں. جن کی شادیاں ہو گئی ہیں انہوں نے بڈھی تبدیل نہیں کرنی, اسی کی تربیت کریں. یہ نہ ہو گھر جا کے مولوی صاحب نے کہا کہ بڈھی نیک ہونی چاہیے, ہاں اسی کی تربیت کریں, اسی کو نیک کرنے کی کوشش کریں. تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے استعمال کریں, اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے جس جگہ پر اس نعمت کو استعمال کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسی جگہ پر اس نعمت کو استعمال کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تمام بات پر عمل کریں.